نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع فسانہ عجائب کے متن کی تدریس ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فسانہ عجائب کے متن کی جو تدریس ہے وہ آغاز داستان سے انجمن آرا کی شادی تک کا جو حصہ ہے، یعنی جو 98 صفحات پر مشتمل ہے، وہی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں ایک لیکچر ہو چکا ہے اور کہانی اس مقام پر جا پہنچی تھی جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جان عالم کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی فیروز بخت جو بادشاہ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، بہت مرادوں کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھتے ہیں اور اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے معطلت سے۔ اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ بازار جاتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ ایک طوطا ہے جو دنیا جہان کے قصے بیان کرتا ہے، بہت لطیفے سناتا ہے اور بہت اچھا طوطا ہے، تو وہ اسے لے کر کے گھر آ جاتا ہے، یعنی کہ جو شہزادہ ہے جان عالم۔ اب وہ اپنے آپ سے اس کو کبھی جدا نہیں کرتا تھا، جب بھی رہتا تھا ساتھ میں اس کو رکھتا تھا، لیکن جب وہ دربار جاتا تھا فیروز بخت کے پاس تو تھوڑی دیر کے لیے وہ معطلت کے حوالے کر کے جاتا تھا۔ اس درمیان کیا ہوا کہ معطلت جو ہے ایک دن اس نے غسل کیا اور وہ سج سور کر کے بیٹھی تھی، اور اس نے تمام لوگوں سے جو اس کے خواص تھیں، جو اس کی جلیسیں تھیں، ان سے پوچھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے یا کیسی لگ رہی ہے۔ سب نے تعریفیں کی۔ اب ان تمام انسانوں سے جب اس نے تعریف حاصل کر لی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو جانور ہے، یہ جو پرندہ ہے ہمارے پاس، یہ بولتا ہے، اس سے بھی معلوم کریں کہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسا حسن دیکھا ہے۔ یہی معاملہ چل رہا ہے، یہاں تک قصہ پہنچ چکا تھا، اور وہ طوطا جو ہے طرح دے جاتا ہے، کبھی وہ تعریف نہیں کرتا، بس بات کو گول مول کر جاتا ہے تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایک تو بات یہ بھی ہے کیونکہ وہ جہاں دیدہ ہے، دنیا میں اس نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اور اس سے زیادہ حسین چہروں کو دیکھا ہے۔ تو قصہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ اب یہ تکرار ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، اور جو جہاں جان عالم ہے وہ دربار سے اب اس وقت وہ انٹر ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہاں سے آج کی جو کہانی وہ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ آج کا جو سبق ہے تدریس متن کا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس درمیان میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں مشکل تراکیب ہیں یا عربی و فارسی کے مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرتے چلے جائیں، اور جہاں محاورہ ہے یا روزمرہ ہے اس کی نشاندہی کرتے چلے جائیں، تاکہ آپ کو زبان کی جو خوبی ہے، خاص طور سے ہم اس کو قصے کے طور پر نہیں پڑھتے ہیں فسانہ عجائب کو۔ فسانہ عجائب کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی نثری داستان کا تصور آتا ہے جو اپنے اسلوب کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو اب یہ قصہ ہے کہ دربار سے وہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہانی شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں سرور، یہاں تو یہ حیض بحث تھی۔ حیض بحث یعنی کہ یہ تکرار و حجت چل رہی تھی۔ جان عالم تشریف فرما ہوا، عجب صحبت دیکھی کہ شہزادی بچشم پر آب، یعنی ایسی آنکھ جس میں پانی بھرا ہوا ہو، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا ڈبڈبانا، آنسوؤں سے وہ آنکھ ڈبڈبا رہی تھی۔ وہ بادل کباب، یعنی کہ دل بھی اس کا جل بن کر کے بالکل کباب ہو رکھا تھا۔ غیظ میں یعنی غصے میں تھر تھرا طوطے سے بحث رہی ہے۔ بحث رہی ہے، اب دیکھیے یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ سرور جو ہے 19ویں صدی میں بیٹھ کر کے بحثنا اس کو بطور فعل استعمال کر رہے ہیں۔ بحث رہی ہے، آج ہم اسے متروک قرار دیتے ہیں، ہم نہیں استعمال کرتے ہیں، اسے غیر فصیح سمجھتے ہیں۔ تو بہت ساری زبان کا یہ معاملہ ہے کہ ایک وقت میں جو چیز وہ مرغوب تھی وہ بعد میں متروک ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے زبان کا سلسلہ چلتا ہے، اس کی اصلاح کا، اور اس میں کاٹ چھانٹ چلتی رہتی ہے۔ تو دیکھیے قصہ ہے کہ طوطے سے بحث رہی ہے، شہزادے نے فرمایا خیر باشد، یعنی سب کچھ ٹھیک ہے۔ طوطا بولا آج نرا شر ہے، خیر بخیر، مگر چندے حیات مستعار، یعنی کہ جو زندگی، فانی زندگی میری بچی ہوئی تھی اس وحشی کی، اور آب و دانہ قفس میں پینا کھانا باقی تھا، اگر آپ اور گھڑی بھر دیر لگاتے، گھڑی بھر یعنی کہ ذرا دیر لگاتے، یہ روزمرہ ہے، آپ اسے دھیان میں رکھیے، روزمرہ اور محاورہ میں نشاندہی بھی کرتا جاؤں گا، آپ اسے سمجھ بھی جائیں گے۔ تشریف نہ لاتے
تو میرا طائر روح گربے غضب شہزادی سے مجروح پرواز کر جاتا، ہرگز نہ جیتا پاتے۔ طائر روح کیا ہوتا کہ یعنی کہ جو روح کا پرندہ ہے وہ شہزادی کے غصے کی جو بلی ہے، گربا کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، گربا کا مطلب ہوتا ہے بلی۔ اب دیکھیے طائر اور گربا یعنی کیسی جو کہتے ہیں نا کہ رعایت اور مناسبات کا جو کھیل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک صاحب اسلوب جو ادیب ہوتا ہے اس کے ہاں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ طائر یعنی کہ پرندہ اور بلی جو ہے وہ جھپٹتی ہے اس پر، تو اب اس سے ایک مناسبت پیدا کی کہ میرا طائر روح گربے غضب شہزادی سے مجروح پرواز کر جاتا، یعنی کہ چلا جاتا، میں نہیں رہ پاتا، ہرگز جیتا نہ پاتے، مگر پنجرہ خالی دیکھ مزاج عالی پریشان ہوتا، بحسرت و افسوس یہ فرماتے۔ اب یہاں انشاء کا انہوں نے شعر ایک مصرع دیا ہے کہ طوطا ہمارا مر گیا کیا بولتا ہوا۔ معطلت ان باتوں سے زیادہ مقدر ہوئی، یعنی کہ اب یہ جو طوطے نے یہ بات کہی یعنی عالم کے آنے کے بعد تو اس کو اور بھی تکلیف پہنچی، وہ اور بھی اس نالہ ہوئی اس کے اوپر، طوطے کے اوپر۔ شہزادے سے کہا اگر میری بات کا طوطا صاف جواب نہ دے گا تو اس نگوڑی کی گردن مروڑ اپنے تلووں سے اس کی آنکھیں ملوں گی، جب دانہ پانی کھاؤں گی پیوں گی۔ یعنی اب اس نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر یہ صاف جواب نہیں دے گا تو پہلے تو میں اس کو قتل کروں گی، اسے مار دوں گی، اس کے بعد ہی میں کچھ دانہ پانی کھاؤں گی۔ جان عالم نے کہا کچھ تو حال کہو۔ طوطے نے گزارش کی حضور یہ مقدمہ غلام سے سنیے، آج شہزادی صاحب اپنی دانست میں بہت نکھر، اپنی دانست میں یعنی کہ اپنی سمجھ میں، دانستن فارسی کا ایک مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تو اپنی دانست میں اپنی سمجھ میں بہت نکھر۔ اب بقا کا یہاں ایک مصرع ہے کہ دیکھ آئینے کو کہتی تھی اللہ ہری میں، یعنی کہ یہ صورتحال تھی کہ شہزادی اپنے آپ کو اپنے حسن کی خود شیدا ہو چکی تھی، فریفتہ ہو چکی تھی، کہ یہ عالم تھی کہ وہ بہت نکھر کر کے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان سے زیادہ کوئی حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، یعنی شہزادی کی بات کنوی کی پہلے، اس کے بعد طوطا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شہزادی نے کہا تو نے ایسی صورت کبھی دیکھی تھی؟ مجھ اجل رسیدہ کے منہ سے رو میں نکلا خدا نہ کرے۔ اجل رسیدہ، اجل مطلب موت، رسیدہ یعنی کہ اس میں مفعول ہے پہنچا ہوا، اجل رسیدہ یہ جو ترکیب بنی اس کا مفہوم ہوا کہ یعنی کہ سمجھیے کہ موت کے منہ میں پھنسے ہوئے، کہ رو میں نکلا کہ خدا نہ کرے، یعنی کہ اب یعنی کہ وہ بات کو طرح دے رہا ہے۔ اس جرم قبیح پر، یعنی یہ جو بڑا جرم میں نے کیا تھا شہزادی کے نزدیک، کشتنی یعنی کہ مجھے قتل کر دیا جائے، کشتن کا مطلب قتل کرنا، خون کر ڈالنا، سوختنی یعنی کہ جلا دیا جانا، وہ گردن زدنی ہوں، یعنی کہ یہ جو بات میں نے ان سے کہہ دی، یعنی کہ پوری طور صاف طور پر ان کو جواب نہیں دیا کہ تو اس کے لیے وہ مجھے قابل گردن زدنی اور یعنی کہ مجھے قتل جائز سمجھتی ہیں۔ کہ میر کا شعر اس جگہ پر سرور نے لکھا ہے کہ بے جرم تہے تیغ ہی، بے جرم تہے تیغ ہی رکھا تھا گلے کو، کچھ بات بری منہ سے نہ نکلی تھی بھلے کو۔ اب دیکھیے، یعنی دیکھیے کہ اچھا ہوا، میر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ کوئی بات بری منہ سے نہیں نکلی تھی، کیونکہ بغیر جرم کے ہی معشوق نے عاشق کو تلوار کے نیچے رکھ دیا تھا، گلے کے اوپر اسے لٹا کر کے گلے پہ تلوار رکھ دی تھی، ابھی اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ تو اس پہ بہترین یہاں پر کہنا چاہیے کہ جو موقع ہے، یعنی طوطا اپنی ایک طرح سے بے گناہی بتا رہا ہے کہ اس نے تو شہزادی کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں کی، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، لیکن اس کے باوجود اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت مجھے قتل کرنے پر ایسا لگتا تھا کہ آمادہ ہے، کہ بے جرم تہے تیغ ہی رکھا تھا گلے کو، کچھ بات بری منہ سے نہ نکلی تھی بھلے کو۔ تو جان عالم نے کہا تم بھی کتنی عقل سے خالی، حمق سے بھری ہو، حمق میں کہ نادانی کی باتوں سے، تم تو پری ہو، اور جانور کی بات پر اتنا آزردہ ہونا،
گو گویا ہے پھر طائر ہے، یعنی کہ وہ تو پھر بھی طائر ہے، نادانی اس کی ظاہر ہے۔ اب یہ جب جان عالم نے شہزادی سے یہ بات کہی تو جو میاں مٹھو تھے ان کو ان باتوں کی تاب نہ آئی، یعنی کہ وہ دیکھے کہ ارے یہ تو شہزادی تو کچھ تھیں اور یہ جو جان عالم ہے یہ تو کچھ اور ہی آگے باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آنکھ بدل کے روکھی صورت بنائی اور ٹیں سے بولا خداوند نعمت، جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ ہے، ہمسر جس کا کوئی نہیں وہ ذات وحدہ لا شریک لہو ہے، یعنی کہ وہ ذات یک و تنہا جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہو ہے، اس کے سوا ایک سے ایک بہتر و برتر ہے، یعنی کہ دنیا میں جو مخلوقات بنائی گئی ہیں بہتر سے بہتر مخلوقات آپ کو مل سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معطلات خوبصورت ہے تو ان سے کوئی زیادہ خوبصورت اس دنیا روئے زمین پر نہیں ہے۔ سب کو یہ خبر ہے کہ فضلنا بعضکم علی بعض، کہ یہ ہم نے یعنی کہ رب نے کہا کہ تم میں سے بعض کو بعض پر افضل بنایا ہے۔ میں نے جھوٹ اور سچ دونوں سے بچ کر ایک کلمہ کہا تھا، اگر راستی پر ہوتا یعنی کہ اگر سچ میں بیان کر دیتا، گردن کج کیسے سیدھا گور میں سوتا، یعنی کہ اب تک تو میں مر چکا ہوتا اور میری کہنا چاہیے کہ قبر بن چکی ہوتی اور میں قبر میں دفن ہوتا۔ یہ سن کے وہ اور مجوز ہوئی، یا دیکھیں یہاں پہ سلائڈ میں مجبور ہو گیا ہے، تو اس بات کی ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ لکھتے وقت کرتے وقت کبھی کبھی ٹائپنگ میں ٹائپنگ ایرر ہو جاتی ہیں، تو یہاں ٹائپنگ ایرر کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے۔ مثل مشہور ہے، کیا مثل مشہور ہے؟ سرور کہتے ہیں راج ہٹ، تریا ہٹ اور بالک ہٹ، یعنی کہ جو بادشاہ کا یا شہزادے کا جو کہنا چاہیے کہ جو ضد ہوتی ہے، یا عورت کی جو ضد ہے، یا پھر جو بچہ ضد کرتا ہے، یہ مشہور ہے تین چیزوں کی ان کی ضد اور کہنا چاہیے ان کا اصرار، کسی چیز کو اگر وہ بات کہیں اور اس پہ اڑ جائیں تو پھر وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو جان عالم نے مجبور ہو کے کہا جو ہو سو ہو مٹھو پیارے سچ کہہ دو۔ طوطے نے بمنت عرض کی دروغ مصلحت آمیز بعض راستے فتنہ انگیز، کہ جو مصلحت آمیز جو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ کسی بھلے کے لیے بولتے ہیں، کچھ سوچ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی اس سے نقصان نہ ہو جائے، ایسی سچائی سے جس سے فتنہ پیدا ہو جائے بچنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ایک اس نے مثال دی، مجھے سچ نہ بلوائیے، مجھ سے سچ نہ بلوائیے، میرا منہ نہ کھلوائیے، نہیں انجام راستی حضور کے دشمنوں کو دشت نوردی بادیا پیمائی۔ دشت نوردی یعنی کہ جنگل جنگل گھومنا، بادیا پیمائی بھی وہی چیز ہے، بادیا بھی جنگل ہوتا ہے، غریب الوطنی یعنی کہ اپنے وطن سے دور رہنا، کوچا گردی نصیب ہوگی۔ شہزادے نے کہا یہ جملہ تم نے اور نیا سنایا، اب جو کچھ کہنا ہے کہا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے یہاں بھی فصیح اور غیر فصیح کی بات آ سکتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج ہم ایسا تو بولتے نہیں کہ کہا چاہیے، ہم تو بولتے ہیں کہ کہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی زبان رائج تھی اور اس طرح کی زبان بولی جاتی تھی، وہ فصیح تھی، اہل زبان اس کو بولتے تھے کہا چاہیے۔ لیکن اب یہ چیزیں متروک ہیں، اب ہم اسے استعمال کرتے کہنا چاہیے۔ باتیں بہت نہ بنائیے، اس نے کہا میں نے ہر چند چاہا کہ آپ رنج سفر مصائب شہر بشہر ایذائے غربت سے باز رہیں، کہ سفر اور سقر کی صورت ایک ہے۔ سفر اور سقر، سفر تو آپ جانتے ہیں سقر جہنم کو کہتے ہیں، یعنی کہ سفر کو بھی سقر کی طرح کہا گیا، یعنی جہنم کی ہی، یعنی سختی جو ہوتی ہے سفر میں، جو تکلیف ہوتی ہے، گھر کی میں جو آرام ہے آپ کو، آپ جہاں پہ رات دن رہتے ہیں وہاں پہ جو آرام ہے، آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پریشانی کا ایک سبب وہ چیز رہتی ہے، اس سے بچنا نیک ہے۔ مگر معلوم ہوا حضور کے مقدر میں یہ امر لکھا ہے، میرا قصور اس میں کیا ہے؟ اب یہاں پر سرور نے رفیع سودا کا شعر لکھا ہے کہ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزنے تدبیر ساری عمر گو سیتی رہے۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزنے تدبیر ساری عمر گو سیتی رہے۔ سنیے قبلہ عالم، یہاں سے برس دن کی راہ، شمال میں ایک ملک ہے عجائب زرنگار، یعنی یہاں سے برس دن کی
راہ یعنی اتنے دن لگیں گے، دن اگر سفر کرتے ہیں تو برس بھر لگیں گے۔ ایسا خطہ ہے کہ مرقع خیال مانی و بہزاد میں نہ کھنچا ہوگا۔ مانی و بہزاد آپ جانتے ہیں کہ مشہور نقاش کا نام ہے، ماہر جو نقش و نگار کے ماہرین ہوتے ہیں، مانی اور بہزاد یہ دو مشہور نقش نگار ہیں، نقاش ہیں۔ تو ان کے خیال میں بھی وہ خطہ یعنی اس طرح کا ان کے تخیل میں بھی ایسا خطہ نہ بستا ہوگا۔ وہ پیر دہقان فلک یعنی کہ یہ جو آسمان ہے مزرعہ عالم میں نہ دیکھا ہوگا، یعنی کہ دنیا کی کھیتی میں اس طرح کا خطہ آسمان نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ شہر خوب آبادی مرغوب، رنڈی مرد حسین طرحدار، مکان بلور کے بلکہ نور کے، یعنی شیشے کے مکانات، بلکہ کہنا چاہیے کہ نور کے مکانات، جواہر نگار، عقل باریک بھی مشاہدے سے تنگ ہو، خلقت اس کثرت سے بستی ہے اس بستی میں وہم و فکر کو عرصہ تنگ ہو۔ عرصہ تنگ ہو یہ محاورہ ہے، یعنی کہ کم وقت لگے اس میں، یعنی کہ وہ بالکل اس میں سما نہ پائے۔ خورشید ہر سحر اس کے دروازے سے ضیا پاتا ہے۔ اب یہ یعنی اس جو انجمن آرا ہے وہ کہاں رہتی ہے، پہلے اس جگہ کی جو ہے تعریف بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کے مکان، اس کے جو اس کی حویلی ہے یا کہنا چاہیے اس کا جو محل ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ خورشید ہر سحر اس کے دروازے سے ضیا پاتا ہے، یعنی کہ روشنی پاتا ہے۔ بدر کامل وہاں 2 دن نہیں رہتا، غیرت سے کاہیدہ ہو ہلال نظر آتا ہے۔ بدر کامل یعنی 14ویں کا جو رات ہے وہ 2 دن نہیں رکتا۔ اب دیکھیے کہ مبالغہ ہے، لیکن اس میں جو حسن ہے جو بیان میں وہ ہم سب اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ غیرت سے کاہیدہ ہو یعنی کہ لاغر ہو کر کے پتلا ہو کے ہلال نظر آتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، چاند کی جو پہلی تاریخ میں چاند ہوتا ہے اسے ابرو سے بھی مشابہ کرتے ہیں کہ پتلا ہوتا ہے، ہلال اسے کہتے ہیں۔ تو وہاں کی شہزادی ہے انجمن آرا، اس کا تو کیا کہنا، کہاں میری زباں میں طاقت اور دہاں میں طلاقت، جو شمع مذکور عقل و شکل و شمائل اس زہرہ جبی، فخر لوبتانے لندن و چین کا سناؤں۔ یعنی میری زبان میں کہاں اتنی طاقت ہے اور منہ میں کہاں اتنی فصاحت اور کہنا چاہیے کہ روانی ہے کہ میں اس جو انجمن آرا ہے اس کی خوبصورتی، اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس یعنی زہرہ زبی یعنی کہ خوبصورت، اس کی شکل اور اس کی صورت کی تعریف ذرہ بیان کر سکوں، اور کہنا چاہیے کہ وہ جو یعنی کہ لندن اور چین کی جو حسینائیں ہیں ان کی طرح وہ یعنی کہ ایک طرح سے ان کے لیے فخر کی بات ہے، وہ ایسی حسین و جمیل ہے۔ ایک میں کیا، استاد کسی شاعر کا شعر ہے، استاد خود انہوں نے استاد جب لکھا ہے تو ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک میں کیا خوب گر دیکھے اسے حسن آفرین، اپنی صنائی پہ حیراں خود وہ صورت گر رہے، یعنی کہ خدا بھی اگر اس کے حسن کا مشاہدہ کرے تو وہ بھی حیران رہے اور سوچے کہ یہ کیا چیز ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ مبالغے کی ایک انتہا ہے، لیکن بہرحال شاعری اور نثر میں اس طرح کے مبالغے ہمارے ہاں اس زمانے میں یعنی کہ ایک پوری کہنا چاہیے کہ جو شعریات ہے جو ہماری اس میں اس کو بہت دخل ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو کہتے تھے بھائی کہ سونے کا پہاڑ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ کس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ ایک مبالغے کی ایسی چیز ہے، اور داستان پڑھیں تو اس میں داستان ہم ابھی پڑھ ہی رہے ہیں بلکہ اور بھی داستان ہیں، ان میں اس طرح کی چیزیں بہت ملیں گی۔ مبالغے میں زمین آسمان ایک کر دینا، کچھ ایسی خوبیاں بیان کرنا جیسے لگے کہ اب یہ بالکل آخری چیز ہے، اس چیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سامعین کی توجہ کو، ان کے التفات کو اپنی طرف رکھنے کے لیے یا ان کی کہنا چاہیے کہ تخیل کو ایک ایسے جہان میں لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ان کو خوشی ہو۔ اب دیکھیے کہ وہ انجمن آرا کی خوبصورتی بیان کرنے کے بعد اب اس کے آس پاس کی جو زندگی ہے یا اس طرح سے کیسے خواصیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن 700 خواصیں زریں کمر تاج دلبری برسر، یعنی کہ اس پر فریفتہ ہیں، اپنے سروں پر اس کی دلبری کا تاج رکھے ہوئے ہیں، امبری منہ
یعنی کہ خوشبو آ رہی ہے. سرگروہ خوبان جہاں، یعنی دنیا کے جتنے حسین خوبصورت اس کی کہنا چاہیے کہ وہ ہے. جانے جاں آرام دل مشتاقاں، اس کی خدمت میں شب و روز سرگرم خدمت گزاری بڑی تیاری سے رہتی ہیں. یعنی دیکھیے کہ ایسی جو خواصیں ہیں، ان کی جلیسیں ہیں، وہ خود اپنے آپ میں نہایت خوبصورت ہیں اور نہایت کہنا چاہیے کہ اس طرح کی ہیں کہ انہیں دیکھتا رہ جائے آدمی. اور وہ اس کے آس پاس رہتی ہیں، انجمن آرا کے آس پاس، اور بڑی تیاری سے تزک و اہتمام سے رہتی ہیں. اگر ان کی لونڈیوں کو شہزادی صاحب بچشم انصاف دیکھیں اور کچھ غیر کو بھی کام فرمائیں، یقین تو ہے چلو بر پانی میں محجوب ہو کے ڈوب جائے. اب دیکھیے کہ یعنی کہ چہ جائے کہ انجمن آرا کا ان سے مقابلہ ہو، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو خواصیں ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر ان کو بھی شہزادی صاحبہ یعنی انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ بہت ان سے زیادہ حسین ہیں، اور شرما کر کے وہ چلو پر پانی میں ڈوب جائیں. اب مہاتلا کا کیا حال ہوا ہوگا آپ سوچئے. یعنی وہ شہزادی جو بن سنور کے بیٹھی ہے اور ایک تعریف کا جملہ سننے کے لیے پریشان ہے طوطے سے، اب اس نے یہ بالکل ایک عجیب و غریب بات کر دی، یعنی کہ بالکل متضاد اور اس کے دل جلانے والی بات کر دی. یہ سن کے سن ہوئی، یعنی اس کے حواس گم ہو گئے، سکتے میں آ گئی، سر جھکا لیا. جان عالم کو کچھ اور ہی دھن ہوئی. اب دیکھیے یہاں دو بالکل الگ قسم کی چیزیں ہوئی. مہاتلا جو اپنے حسن کی خوبصورتی میں پریشان تھی کہ بالکل اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، اور وہ یہ سننا چاہتی تھی لیکن وہ طوطا کہہ نہیں رہا تھا. اب جان عالم یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، مطلب شہزادے ہیں، اور ہر اچھی چیز ان کو چاہیے، خوب سے خوبصورت کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے. تو اب ان کے اوپر ایک الگ دھن سوار ہوئی. پنجرا اٹھا لیا، دیوان خانے میں لے جا مفصل حال دریافت کرنے لگا. جی کا حال کچھ اور ہی ہو گیا، ہر دم آہے سرد و دل نیم بسمل سے بھرنے لگا. مولوی جامی کا اب دیکھیے شعر یہاں پر 3 اشعار سرور نے فارسی کے لکھے ہیں. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیزت، درآید جلوہ حسن از درے گوش، ز جاں آرام برباید زندہ ز دل ہوش، زدیدن ہیچ اثر نے درمیانے، کند عاشق کساں راغائے بانے. کہ عشق جو ہے وہ صرف دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی باتوں سے بھی عشق جاگ اٹھتا ہے. اور کان کی جو ہماری سماعت ہے، اس سے اگر ہم کسی کی تعریف سن لیں تو ہمارے دل میں اس کو دیکھنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اسے دیکھ لیا ہے اور ہمیں اس سے آرام ملتا ہے. تو یعنی ایک اسلوب کا یہ طریقہ آپ دیکھیے کہ بات بات میں کہیں کوئی مصرع داخل کر دینا، کہیں کوئی شعر لکھ دینا. اور شعر میں اس بات کا یہ نہیں کہ صرف اردو کے شعراء کا شعر لکھ رہے ہیں، فارسی کے شعراء کا بھی وہ شعر لکھ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نثر کا ایک عام مزاج تھا وہ بھی شاعری سے کافی حد تک میل رکھتا تھا، اور لوگ بات بات میں شعر کہنا اور مصرے کہنا پسند کرتے تھے، اور ان باتوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. طوطے کو شہزادے کے طرز گفتگو، رنگ رو، آنکھ کی تری، ہونٹ کی خشکی، دل کی دھڑک، کلیجی کی پھڑک سے یہ نشانے عشق گمانے خبت سب ہیں. ثابت ہو کہ شہزادے کا دل پرزے اور دماغ کا ایاغ یعنی کہ پیالہ بادئ عقل سے، یعنی عقل کی شراب سے دماغ کا جو پیالہ تھا وہ خالی ہوا. خیال محال وصال انجمن آرا بھرا، یعنی اس کے دل میں انجمن آرا سے ملنے کا خیال بھر گیا، خوب خالی ہوا. سخت نادم و خجل ہو کے دل سے کہا، کمبخت زبان نے حسن کے بیان نے غضب کیا. منتر کارگر ہوا، پڑھا جن سر چڑھا، حضرت عشق کا گزر ہوا. چاہا کہ بلطائف الحیل اس عزم بیجا سے باز رکھے. لطائف الحیل کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایسے ہیلے اور بہانے کرنا جو
دوسروں کو جس سے یعنی بہانہ آپ کر رہے ہیں اس کو بھی گراں نہ گزرے اس کی طبیعت پر. تو لطائف الحیل اس عزم بیجا سے شہزادے کو باندھ رکھے، عقل اور عشق میں امتیاز رکھے، کہا اے نادا دشمن جاں یہ قصد لا حاصل ہے، یعنی یہ ارادہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. امدن اس کوچے میں پاؤ نہ دھر، اپنے خون سے ہاتھ نہ بھر. بقول مؤلف، یعنی خود مؤلف کا ایک شعر ہے کہ خدا کو مان نہ لے نام عاشقی کا سرور، کہ منفعت میں بھی اس کی ہیں 100 ضرر پیدا. یعنی عاشقی میں منفعت تو ہے لیکن اس میں 100 طرح کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں تک ہم ابھی پہنچے ہیں کہ شہزادے نے انجمن آرا کا ذکر سن لیا ہے طوطے سے، اور طوطا اب اس بات پر نادم ہے کہ اس نے یہ کیوں بیان کیا کہ انجمن آرا کیسی خوبصورت ہے. کیونکہ ایک طرف تو یہ کہ سب سے زیادہ تکلیف اس کو یہ ہے کہ شہزادہ جو ناز و نعم میں پلا ہے، آسائش میں پلا ہے، اب اگر اس کو عشق کا خط سوار ہو گیا اور اس پہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کو کیسی کیسی مصیبتیں لاحق ہوگی. اس کے آگے کا حصہ ہم یہاں سے پڑھنا آپ سے بیان کرنا شروع کریں گے، یعنی کہ ہم کہانی اس کو سمجھیں گے. ابھی یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.